اللہ جل شانہ پوری انسانیت کے خالق ہیں، مالک ہیں اور رازق ہیں۔ مالک کو اپنی ملکیتی چیز میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار ہوتا ہے۔ خالق کو اپنی مخلوق میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار ہوتا ہے، لہذا اللہ جل شانہ کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جو چاہیں حکم دے، جس چیز کو چاہیں حلال قرار دیں اور جسے چاہیں حرام قرار دیں۔ موجودہ دور میں جو فتنے سر اٹھا رہے ہیں، ان میں سے ایک خطرناک فتنہ یہ ہے کہ دین اور مذہب کو پرسنل لائف میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ دین اور شریعت کو پرائیویسی میں نہیں جھانکنا چاہیے۔ یاد رکھیں، یہ ایسا مہلک اور خطرناک فتنہ ہے جو ایمان لیوا ہے۔ عجیب بات ہے کہ 4 کلاسیں پڑھ کے ڈگری حاصل کر کے یہ لوگ اپنی عقل کو، اپنی محدود سی تعلیم کو اور 2 کوڑی کی ڈگری کو وحی الہی کے مقابلے میں اتنا بڑھا چڑھا کے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ خدا کے حلال کردہ حلال اور خدا کے حرام کردہ حرام کو شک اور شبہ کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے اوپر عنوان یہ ہے کہ یہ میرا پرسنل مسئلہ ہے، یہ فلاں کا ذاتی مسئلہ ہے، اس میں مذہب کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ مداخلت کرے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں نے مذہب کو سمجھا ہی نہیں کہ وہ ہے کیا۔ وہ دین کی حقیقت سے انتہا درجے کے ناواقف لوگ ہیں جو انسان کی نجی زندگی سے متعلقہ احکامات الہیہ کو زائد از ضرورت سمجھتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو اللہ تعالی جزائے خیر دے، ان حضرات نے احکامات الہیہ کی تعمیل کے سلسلے میں ایسی ایسی مثالیں قائم کی ہیں جو قیامت تک کی انسانیت کے لیے بڑی مضبوط اور جاندار مثالیں ہیں، مشعل راہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنا یہ ذہن بالکل صاف کر لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ جو چاہیں ہمیں حکم دیں، ہماری زندگی کے جس شعبے سے متعلق چاہیں ہمیں حکم دے سکتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی آبادی میں
اعدادی شماری اعتبار سے بھی یہودیوں کا ہولڈ تھا، سیاسی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی، ہجرت سے پہلے مشرکین کے دو قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے جن کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، تو جب اوس اور خزرج کے غریب اور مفلس خاندان میں بچے پیدا ہوتے، ان کی پرورش کے سلسلے میں انہیں ضرورت ہوتی قرض کی، تو یہود غیر سودی قرض دینے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ وہ یوں ترغیب دیتے کہ اپنے بچے ہمارے حوالے کر دو، ہم ہی انہیں پالیں گے، پوسیں گے، بڑا کریں گے، تعلیم بھی دلائیں گے۔ تو مفلس اور نادار اوس اور خزرج کے لوگ اپنے بچے انہی کے حوالے کر دیتے تھے۔ بعد میں اللہ جل شانہ نے جب اوس اور خزرج کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، یہود کو جلا وطن کیا جانے لگا۔ اب ان کی حقیقی اولاد اوس اور خزرج کے حضرات صحابہ کرام کی یہودیوں کے پاس پلی بڑی تھی اور یہودیت مذہب اختیار کر چکی تھی، اب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی ساتھ جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ تو باپ کی شفقت پدری وہ جوش میں آئی، اور حضرات نے اپنے بچوں سے بات چیت کی، انہیں اسلام کی دعوت دی، اور بعض حضرات نے زبردستی کی کہ مسلمان ہو جاؤ، تم ان یہودیوں کے ساتھ کیوں جا، ہماری اولاد ہو، ان کے ساتھ کیوں جا رہے؟ لیکن وہ نہ مانے، بچوں نے کہا کہ ہم نے تو یہیں پہ آنکھ کھولی ہے، ہم یہیں پہ پلے بڑے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اس میں آیت نازل کر دی، تیسرے پارے کی، کہ لا اکراہ فی الدین، دین کی دعوت دی جا سکتی ہے، ترغیب دی جا سکتی ہے، لیکن زبردستی کسی کو اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ وحی الہی کے ذریعے سے مداخلت ہوئی، اس کو مداخلت نہیں کہنا چاہیے، اس کو کہنا چاہیے کہ رہنمائی آئی آسمان سے۔ لیکن یہ جو فتنہ سیکولر ذہنیت کا اٹھایا جا رہا ہے، جس کی کمپین چلائی جا رہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مداخلت ہے، اور یہ پرائیویسی میں مداخلت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک والد کا اپنی اولاد کے ساتھ جتنا تعلق ہوتا ہے، تو اس سے بڑھ کر تو کوئی اور تعلق نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے میں رہنمائی فرمائی کہ نہیں، ٹھیک ہے تمہاری اولاد ہے، حقیقی اولاد ہے، جب اپنے اختیار سے، اپنے شوق سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو تم زبردستی ان کو اپنے پاس نہیں روک سکتے۔ وہ جانا چاہتے ہیں تو جائیں گے انہی کے ساتھ ہی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ایک طرف ان کے سامنے اولاد سے تعلق اور رشتہ، اور دوسری طرف حکم الہی، تو فوراً حکم الہی کو سینے سے لگایا اور اپنے آپ کو اولاد سے الگ کر دیا۔ آج کا کوئی ہوتا تو وہ کہہ اٹھتا کہ میں اپنی اولاد کے بارے میں جو چاہوں فیصلہ کروں، اسے کسی کے ساتھ جانے دوں یا نہ جانے دوں، تو مجھے نہ بتایا جائے، نہ کہا جائے کہ تم نے ایسے کرنا ہے اور تم نے ایسے کرنا ہے۔ لیکن حضرات صحابہ کرام تھے کہ مثال قائم کر دی قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے کہ مذہب یہ چیز ہوتی ہے، وحی الہی اتنی قابل قدر ہے کہ جو بھی تعلیم وحی الہی کے ذریعے سے آئے گی اسی کو اختیار کیا جائے گا، اس کے مقابلے میں کسی رشتے کو، کسی ذاتی مفاد کو، کسی نجی پہلو کو نہیں دیکھا جائے گا۔ زندگی عطا کرنے والا جو ہے اسی نے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی دینا ہے۔ تو لہذا، اور عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ
اس بات کے دعوے دار ہیں کہ مذہب کو پرسنل لائف میں دخل نہیں دینا چاہیے، دوسری طرف وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر کوئی موجد چیز ایجاد کرتا ہے، کوئی پروڈکٹ بناتا ہے، کوئی فیکٹری، تو اس سے متعلقہ وہ ایک گائیڈ بک دیتی ہے، موجد ایک گائیڈ بک بھی دیتا ہے کہ تم نے اس کو اس طریقے سے استعمال کرنا، تو اس کے اس حق کو تسلیم کیا جا رہا ہے کہ کریٹر کو اس بات کا حق ہے کہ وہ گائیڈ بک بھی ساتھ دے دے۔ جس نے موبائل بنایا جس کمپنی نے، اس نے گائیڈ بک بھی ساتھ دے دی، کوئی بھی مشینری بنائی گائیڈ بک ساتھ دے دی، اس کے حق کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ جنہوں نے عدم سے وجود بخشا اس انسانیت کو، جو انسانیت کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں، اللہ جل شانہ کے لیے اس حق کو یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیسا دوہرا معیار ہے۔ تو یہ سوچ قابل علاج ہے، یہ ذہنیت، یہ دماغ قابل علاج ہے، یہ عقل اور یہ ڈگری قابل علاج ہے جو یہ کہتی ہے کہ میری پرسنل لائف میں مذہب کو حق نہیں ہے کہ وہ دخل دے۔ سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والدین ان کے فوت ہو چکے تھے، ان کی ہمشیرہ تھی حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ان کی شادی کی حضرت ابو البداح رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ کچھ عرصہ اکٹھے رہے، پھر ناچاکی ہو گئی۔ حضرت ابو البداح نے ان کو طلاق رجی دے دی۔ طلاق رجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ طلاق کے ساتھ شوہر ایک یا دو طلاقیں دے دے تو اس کو طلاق رجی کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ عدت کے اندر اندر چاہے تو رجوع کر لے، اور عدت ختم ہونے کے بعد باہمی رضامندی سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ 3 طلاق اگر اکٹھی دے دی جائیں تو پھر رجوع کی صورت نہیں رہتی۔ تو حضرت ابو البداح نے طلاق رجی دے دی، عدت گزر گئی۔ عدت کے بعد اب مختلف لوگوں کی طرف سے پیغام نکاح آنا شروع ہو گیا۔ اتنے میں حضرت ابو البداح رضی اللہ تعالیٰ وہ خود آ گئے اور آ کے حضرت معقل سے کہنے لگے کہ میں اپنی غلطی پہ نادم ہوں، مجھے طلاق نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت معقل غیرت میں آ گئے، فرمانے لگے کہ پہلے میں نے آپ کو عزت سے نوازا، اپنی ہمشیرہ کی شادی تمہارے ساتھ کی، اور تم نے طلاق دے دی۔ چلو اگر طلاق دے دی تھی تو عدت کے دوران آ کے رجوع کیوں نہیں کیا؟ اب اور لوگ بھی پیغام نکاح دے رہے ہیں، تم بھی آ گئے، تو میں تمہارے ساتھ تو کبھی بھی اپنی ہمشیرہ کی شادی نہیں کروں گا۔ لیکن برادری اور خاندان کے لوگ وہ بھی سمجھانے لگے حضرت معقل کو کہ تمہاری ہمشیرہ بھی یہی چاہتی ہے کہ وہیں پہ شادی ہو جائے، اور تمہارے بہنوئی بھی چاہتے ہیں، تو تم رکاوٹ نہ بنو۔ لیکن یہ اڑ گئے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس پہ اللہ جل شانہ نے آیت نازل فرمائی دوسرے پارے کی، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، کہ جب تم طلاق دے دو پھر عدت ختم ہو جائے اور طلاق رجی ہو، اور میاں بیوی باہمی رضامندی سے شادی کرنا چاہیں تو تم رکاوٹ مت بنو۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ،
جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، جو آخرت کو مانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کو نصیحت ہے کہ وہ رکاوٹ نہ بنے. ذالکم ازکا لکم واطہر، فرمایا یہ شادی ہونے دو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ ہی جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. اب حضرت معقل جو پہلے اڑے ہوئے تھے، جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ آیت نازل ہو گئی تو فوراً عرض کیا کہ حکم الہی سر آنکھوں پر، میں تیار ہوں. چنانچہ اپنی ہمشیرہ کی شادی اپنے سابق بہنوئی سے کرتی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد سے بھی نوازا. تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ ہماری جو پرسنل لائف ہے، ہماری جو نجی زندگی ہے، ہمارے جو گھر کے معاملات ہیں، گھر کے امور ہیں، کہ کہاں شادی کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی، اس میں بھی ہمیں بعض اوقات ضرورت پڑتی ہے وحی الہی کی رہنمائی کی. جو یہی بہتر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا، اور حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ فوراً آمادہ ہو گئے. اب یہ کہنا کہ یہ تو میرا ذاتی مسئلہ ہے، یہ میرا پرسنل ایشو ہے کہ میں اپنی سسٹر کی شادی سابق بہنوئی سے کروں نہ کروں، مجھے اس سلسلے میں کچھ نہ بتایا جائے، کچھ نہ کہا جائے، تو گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ اس سلسلے میں میری رہنمائی کرے. الیاذ باللہ العظیم. یاد رکھیں کہ ہماری ذاتی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو، یا اجتماعی اور معاشرتی زندگی، اس میں وحی الہی کی جو مداخلت ہے، تو یہ کوئی بے رحم مداخلت نہیں ہے. الیاذ باللہ، یہ تو وہ رہنمائی ہے کہ اس سے بہتر رہنمائی ہو نہیں سکتی. اللہ جل شانہ کی طرف سے آنے والے احکامات وہ خیر اور شفقت اور رحمت سے بھرپور احکامات ہیں. دنیا میں بھی وہ باعث عزت ہیں اور سکون کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں وہ کامیابی کا ذریعہ ہے. لہذا اپنی عقل کو محدود کر کے، سکیڑ کے یہ رائے نہ اپنائی جائے کہ نکاح کے متعلق، کاروبار سے متعلق، سیاست سے متعلق، طلاق سے متعلق، اولاد سے متعلق مذہب کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دخل دے، وہ اپنی تعلیمات دے، اپنے احکامات دے. یہ غلط سوچ ہے. یہ غلط ہی نہیں بلکہ انتہا درجے کی خطرناک سوچ ہے. یہ تو مخلوق کو خالق سے کاٹنے والی بات ہے. یہ تو انسانیت کو اپنے خالق، اپنے رازق اور اپنے مالک سے توڑنے والی بات ہے. تو جب ایک مشینری ایجاد کرنے والے کو حق حاصل ہے کہ وہ دخل دے رہے ہیں، حالانکہ آپ نے تو اپنی ذاتی گرہ سے وہ مشینری خریدی، آپ اس کے مالک ہو گئے، وہ آپ کی ملک میں آ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس کی گائیڈ بک کی ضرورت ہے. تو اس سے کہیں زیادہ ہم جتنی بھی تعلیم حاصل کر لیں، جتنے بھی سمجھدار ہو جائیں، ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ جل شانہ رہنمائی فرمائے کہ یہ کام تمہارے کرنے کے ہیں، اس راستے پہ چلنے سے تمہیں کامیابی ملے گی، اور یہ فہرست ہے ان کاموں کی جو تمہارے کرنے کے نہیں ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خالزاد بھائی تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ، مفلس تھے، نادار تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
انہیں خرچہ دیا کرتے تھے، ان کے گھر کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ اسی دوران واقعہ پیش آ گیا جس کو کہتے ہیں واقعہ افک، کہ منافقین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی اور چہیتی بیوی ام المومنین سیدہ صدیقہ عفیفہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگا دی منافقین نے، اور اس کو پھر اچھالنا شروع کر دیا۔ مخلص مسلمانوں میں سے 3 شخصیات اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوئی۔ ان میں سے ایک یہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، بدری صحابی ہیں، مہاجر بھی ہیں، یہ بھی متاثر ہو گئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ایک ایسا شخص جو میرا قرابت دار بھی ہے اور میں اس کا خرچ بھی اٹھا رہا ہوں، اس کے گھر کا میرے زیر کفالت بھی ہے، لیکن میری لخت جگر پہ لگی ناجائز تہمت کے پروپیگنڈے سے متاثر ہے، تو طبی طور پر جو ان کو دلی صدمہ پہنچنا چاہیے تھا وہ پہنچا، اور غیرت اور حمیت میں آ کے قسم اٹھا کے فرمایا کہ آئندہ میں مصطح پہ خرچ نہیں کروں گا۔ چنانچہ خرچ کرنا روک دیا۔ اب ایک آدمی اپنے جدزاد، خالہ زاد، ماموزاد، پھوپھی زاد، بھائی پہ خرچ کرے نہ کرے تو اس کو تو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے جب ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی اور برات کے سلسلے میں آیات کا نزول فرمایا، وہیں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی محبوبانہ تنبیہ فرمائی۔ سورہ نور 3 رکوع کی آیت نازل ہوئی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم میں سے اے مسلمانوں جو صاحب فضیلت ہیں، صاحب وسعت ہیں، وہ یہ قسم مت اٹھائیں کہ وہ قریبی رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، ان پہ خرچ نہیں کریں گے، مسکینوں پہ، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں پہ وہ خرچ نہیں کریں گے، یہ قسم مت کھائیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی یہ آیت سنی تو فوراً عرض کیا، بلا نحب ان یغفر اللہ لنا، کیوں نہیں، ہم پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ چنانچہ کیا کیا، قسم کا کفارہ ادا کیا اور حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ پہ خرچ کرنا شروع کر دیا، اور نہ صرف یہ کہ خرچ کرنا بلکہ پہلے سے 2 گنا خرچ کرنا شروع کر دیا۔ اس واقعے سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے بعض اوقات وحی کی روشنی کی، حکم الہی کی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے۔ بعض اوقات ہم غلط قسم اٹھا لیتے ہیں، تو وہاں مذہب کو اگر ہم حق کے مداخلت نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ آج قرآن کریم کو نازل ہوئے ٹھیک ہے 14 صدیاں بیت گئیں، لیکن قرآن کریم کسی انسان کی کتاب نہیں ہے، یہ اس ذات کی کتاب ہے جس کے علم کامل کے سامنے ماضی، حال، مستقبل سب برابر ہے۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں سال بھی اللہ جل شانہ کے سامنے ایسے ہیں
بالکل کھلی کتاب ہے. لہذا جو احکامات قرآن کریم میں دیے گئے، چاہے وہ نظریات اور افکار سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ عبادات سے تعلق رکھتے ہوں، اور چاہے وہ معاملات سے، معاشرت سے، اخلاق سے، سیاسیات سے، اقتصادیات سے تعلق رکھتے ہوں، وہ کسی بھی چیز سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ نجی زندگی سے متعلق ہو اور چاہے وہ معاشرتی اجتماعی زندگی سے متعلق ہو، وہ سب کے سب 100% آج بھی برحق ہے، اور اسی طریقے سے قابل عمل بھی ہیں، واجب عمل بھی ہیں، جیسے وہ اس زمانے میں تھے جس زمانے میں وہ نازل ہوئے تھے. لہذا عدت میں نکاح کا مسئلہ ہو یا طلاق کے بعد 3 طلاق کے بعد نکاح کا مسئلہ ہو یا کسی کی حمایت کرنے کا مسئلہ ہو، کسی کی مخالفت کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو جو انسانی زندگی سے متعلق مسئلہ ہے، تو انسانیت کے خالق اللہ جل شانہ کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ اس سلسلے میں رہنمائی فرمائے. کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ یہ کہے کہ یہ فلاں کا پرسنل مسئلہ ہے، اس میں مداخلت نہ کی جائے، اس میں مذہب کا حوالہ نہ دیا جائے. یہ سوچ انتہا درجے کی خطرناک اور مہلک سوچ ہے، اور یہ سوچ ایمان لیوا سوچ ہے، یہ قابل علاج سوچ ہے. تو آج کی بات کا حاصل یہ ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی گوشہ اور کوئی شعبہ وہ ایسا نہیں ہے جس کو ہم مذہب سے الگ کر لیں. دین و شریعت اور مذہب کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائے. دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں 100% دین کی تعلیمات پر پابندی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.